میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ اب ختم ہونے کے قریب ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کا شوق و ذوق سے استقبال کریں۔ یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رکھا ہے، یہ انسان کی اپنی اصلاح کا ایک بہترین کورس ہے، تربیتی کورس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر سال اس مہینے میں مقرر فرمایا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، بلکہ در حقیقت رمضان کے مہینے سے گزار کر اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس زمانے میں اپنی تربیت کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کریں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ اپنی اصلاح کرنے کا ایک بہترین تربیت کا کورس ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا۔ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا تھا، جس میں آپ نے اس رمضان کی اہمیت بیان فرمائی اور اس مہینے کی خصوصیات بیان فرمائی، تاکہ صحابہ کرام پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ لہذا رمضان المبارک کا استقبال ایک تو طریقہ اس کا رسمی نوعیت کی ہے کہ بہت سے ملکوں میں اور ہمارے ہاں بھی کچھ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں استقبال رمضان کے نام سے، وہ تو ایک رسمی کارروائی ہے، اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں، لیکن رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس مہینے کی اہمیت کو محسوس کرے۔ یہ مہینہ کیوں آیا ہے؟ دیکھو تو رمضان کے مہینے میں بھی اسی طرح دن اور رات ہوتے ہیں جس طرح عام مہینوں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح عام دنوں میں سورج نکلتا ہے رمضان میں بھی نکلتا ہے، اور دنوں میں غروب ہوتا ہے رمضان میں بھی غروب ہوتا ہے، اور دنوں میں دن اور رات آتے ہیں رمضان میں بھی آتے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا رمضان کے دنوں میں اور عام دنوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق کا اور تقدس کا رشتہ اس کے ساتھ قائم فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ، اور اس کی مختصر اور آسان لفظوں میں تشریح یہ ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے اس طرح گزارتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر ہماری سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا محور یہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے، کھانا کمانا اور سونا جاگنا، اسی میں ہمارے زیادہ تر اوقات صرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمانے کے مختلف عنوانات رکھے ہیں، اور یہ رمضان المبارک بھی اللہ جل جلالہ کے کرم کا ایک عظیم عنوان ہے، اور اس رمضان کا اپنی زندگی میں حاصل ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نوازش ہے کہ اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پچھلے سال رمضان میں کتنے ہمارے دوست احباب رمضان المبارک کی ان عبادتوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج دنیا میں موجود نہیں رہے اور رمضان المبارک کی ساعتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ان کے لیے ختم ہو گیا۔ لہذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے۔
یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 12 مہینے جاری رہتا ہے، اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے۔ یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع اللہ کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا اگر دیکھا جائے پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی فواریں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، مہینہ تو عام جیسا ہے، صبح شام ویسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی، تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تجارت ہو رہی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت ہو رہی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام دھندوں میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا ایک بندگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا کہ اللہ میں بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، اے اللہ میں بندہ ہوں، آپ اب میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بندگی کرتا ہوں، اپنا سر نیاز آپ کے بارگاہ میں جھکاتا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ
साथ मजबूत रिश्ता अता करती है। सारी दीनी दौड़ धूप यानी जितनी भी इबादतें हैं, इल्म हासिल करना है, बाज की मजलिस में जाना है और दीन के अहकाम समझना है, ये सारी दीनी दौड़ धूप, इसका जो असल मकसद है वो क्या है कि बंदे का अपने अल्लाह के साथ रिश्ता कवी हो जाए। कवी होने के क्या माना है कि मैं अपने परवरदिगार से जुड़ा रहूं। जब मुझे कोई हाजत दरपेश हो मैं अपने परवरदिगार से मांगू, या अल्लाह मेरी हाजत दरपेश है, अपने फजल करम से मेरी हाजत पूरी फरमा दीजिए, और उसके साथ रिश्ता कवी हो जाए। ये है सारी दीनी दौड़ धूप का हासिल, और यह कवी करने के लिए रमजान का महीना आया है। ऐसा लगता है जैसे बारी ताला फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे गाफिल बंदो, कहाँ भागे जा रहे हो, थोड़े देर के लिए मेरे पास आ जाओ और मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अपने और काम धंधे थोड़े से मुलतवी कर दो, उनमें कमी कर दो, जरूरत की हद तक रखो। इस महीने के अंदर मुझसे ताल्लुक जोड़ लो, मुझसे ताल्लुक कभी कर लो, मजबूत कर लो। ये है पैगाम रमजान का। बात ये नहीं है कि सिर्फ रोजा रख लिया और तरावी पढ़ ली, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रोजे का असल मकसद क्या है कि बंदे के अंदर तकवा पैदा करना। तकवा कैसे पैदा होता है कि आदमी रोजे में अगर ये सोचे कि जब रमजान में रोजा रखे हुए है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मगर ये सोचे कि मैं क्यों खाने नहीं खा रहा, क्यों पानी नहीं पी रहा, भूख लगी हुई है मगर नहीं खाऊंगा, प्यास लगी हुई है और घर में ठंडा पानी मौजूद है, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन इस प्यास को मैं ठंडे पानी से नहीं बुझाऊंगा। क्यों नहीं बुझाऊंगा? इसलिए नहीं बुझाऊंगा कि मेरे रब ने मुझे मना किया है। अगर सही माना में मुसलमान आदमी है, उसको कहा 1 लाख रुपए ले ले और रोजा तोड़ दे, तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? इसलिए कि कहता मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे अपने फजल करम से ये नेमत अता फरमाई है कि मुझे भूखा प्यासा रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं ताकि वहां जाकर जो मुझे पिलाएंगे, वहां जाकर जो खिलाएंगे, उस आखिरत के अंदर पहुंचने के बाद वो इसके आगे ये दुनिया का खाना, दुनिया का पानी हेच दर हेच है। इस वास्ते मैं नहीं तोड़ूंगा। ये क्या है जो तुम्हें तोड़ने से बाज रख रहा है? ये तकवा है। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोक दिया, मैं रोजा तोड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तकवा की मश्क करा रहे और तकवा की मश्क करा के ये दिल में बिठाना चाहते हैं कि तुम अल्लाह के बंदे हो, और बंदे का काम यह है कि जो आका जो हुक्म दे दे ये देखे बगैर कि इसमें मसलहत क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें फायदा क्या है, बंदे का काम यह है कि उसको बजा लाए। खा तकलीफ हो रही हो, खा परेशानी हो रही हो, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझे ये फरमाया मैं ये काम करके रहूंगा, और जिस चीज से उसने रोका है उससे रुक के रहूंगा। हमसे और आपसे इस रमजान के महीने के अंदर ये मश्क कराई जाने मकसूद है, तकवा की मश्क। अब जरा सा रुख बदल कर देखें कि मश्क कैसे कराई जा रही है, कि एक ऐसे तरीके से कराई जा रही है कि भाई एक निजाम बना दिया दुनिया में, जहां मुसलमान बसता है वो इस दिन में खाने पीने से परहेज करेगा। अब भाई खाना जो था वो कोई हराम काम था? नहीं। पानी पीना हराम था? नहीं। लेकिन तुमने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के हुक्म की खातिर पानी पीना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, तो जो चीज पहले ही से हराम थी वो अगर न छोड़ी तो ये कैसा रोजा हुआ? झूठ हराम था कि नहीं? चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो, झूठ हराम था। अगर खाना पीना जो हलाल था वो तो छोड़ दिया, लेकिन झूठ जो हराम था वो न छोड़ा, तो ये अजीब बात हो गई कि भाई ये एक तरफ तो कह रहे हो कि मेरे मालिक ने कहा है कि खाना छोड़ दो इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मालिक ने ये भी तो कहा है कि झूठ न बोलना, वो नहीं छोड़ते, और मालिक ने ये भी तो कहा है कि गीबत न करना, वो नहीं छोड़ते। तो ये क्या बात हुई कि हलाल चीजें तो छोड़ दी और जो हराम चीजें थी वो न छोड़ी? झूठ बोलना न छोड़ा, गीबत करना न छोड़ा, आंखों का गलत इस्तेमाल न छोड़ा, ये तो एक जाहिरी रोजा हो गया। लेकिन तुमने अगर वो काम न छोड़े तो तरबियत तो ये देनी मकसूद है तकवा की कि अल्लाह का हुक्म जिस चीज से मना कर दे उस चीज से रुक जाओ। इसलिए इस महीने में सिर्फ अगर खाना पीना ही नहीं छोड़ना, झूठ बोलना भी छोड़ना है, धोखा देना भी छोड़ना है, गीबत करनी भी छोड़नी है, दूसरे को सताना भी छोड़ना है,
बुलंद आवाज से बोलकर किसी का दिल दुखाना भी छोड़ना है, और जितने ऐसे काम हैं जो इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं वो भी छोड़ने हैं। तकवा उसी वक्त हासिल होगा जब खाने पीना छोड़ने के साथ तुम अपने नाजायज काम जितने भी हैं, चाहे वो ऐसे काम हो जो जिनके ताल्लुक जबान से है, चाहे ऐसे काम हो जिनके ताल्लुक निगाह से है, निगाह को महफूज रखो, जबान को महफूज रखो, कानों को महफूज रखो, इस तरह रोजा गुजारो तो तुम्हारे तकवा की मंजिल इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। बस ये तय कर लिया जाए कि रमजान के महीने में मेरी जबान से कोई बात गलत नहीं निकलेगी, हत्तल इम्कान खामोश रहूंगा, और मेरी निगाह कभी किसी गैर महरम पर या उसकी तस्वीर पर नहीं पड़ेगी। अगर खाना पीना छोड़ दिया और आंखों से गुनाह कमाते रहे, जबान से गुनाह कमाते रहे, तो रमजान का फायदा क्या हुआ। लिहाजा जिस तरह हम खाना पीना छोड़े हुए हैं उसी तरह हर तरह के गुनाह भी छोड़े हुए हों, जबान के भी, आंख के भी और कान के भी, तो इंशाअल्लाह इस तरह रमजान गुजरेगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी सुन लो कि मन सलीम लहू रमजान सलीमत लहू सना, जिसका रमजान सलामती से गुजर गया तो इंशाअल्लाह उसका साल भी सलामती के साथ गुजरेगा।